بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیلاش پاکستان کی حسین ترین وادیوں میں سے ایک ہے۔ یہاں کے رہنے والے بہت ہی خوبصورت، سادہ اور معصوم لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ عرصے سے کیلاشی لوگوں کے بارے میں معلومات بڑھتی ہی جا رہی ہے، خاص کر کیلاشی لڑکیوں کی تصویریں انٹرنیٹ پر وائرل ہوتے ہی ان لڑکیوں کے حسن کو پوری دنیا نے دیکھا اور دیکھتے ہی دیوانی ہو گئی۔ یہ کہانی بھی انہی دیوانوں کے لیے ہے جو کسی بھی قیمت پر کسی کیلاشی لڑکی کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ شام کے سائے ڈھل رہے تھے، اب رات تقریباً ہو ہی چکی تھی۔ میں پریشان تھا کہ کہاں جاؤں، چترال میں میرا کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا۔ تبھی میں نے سوچا کہ اب اگر دیہاتی علاقے کی طرف آ ہی گیا ہوں تو کیوں نہ وادی کیلاش کا رخ کر لیا جائے۔ اس وادی کا فاصلہ یہاں سے زیادہ نہیں تھا، میں پیدل ہی آگے کچی روڈ تک پہنچ گیا تھا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ کیلاشی لوگ بہت محبت کرنے والے، امن پسند اور خوبصورت ہوتے ہیں، مگر یہاں پر جو کچھ مجھے نظر آ رہا تھا وہ اس کے برعکس تھا۔ ایک لڑکی جس نے لال رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اوپر پیلے رنگ کی ٹوپی تھی، مجھے راستے میں چہل قدمی کرتی ہوئی نظر آئی، مگر جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی وہ مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ بس اس کا دیکھنا تھا کہ آنکھوں میں اس کی خوف اتر آیا اور وہ وہاں سے چل پڑی۔ میں نے اسے آواز دی، محترمہ میری بات سنیں۔ میری آواز سنتے ہی وہ مزید تیزی سے بھاگنے لگی۔ میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ کسی ہرنی کی طرح سہم گئی اور بولی، یہاں سے چلے جاؤ، میرے گھر مت آنا، میرے گھر میں کوئی مرد بھی نہیں ہے۔ آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں کوئی آوارہ یا لفنگا انسان نہیں ہوں، یہاں پر سیاح ہوں، اور میں نے تو سنا ہے آپ کی وادی بہت مہمان نواز لوگوں سے بھری ہوئی ہے، پھر یہ رویہ کیوں؟ میں کوئی باہر کا پردیسی تو نہیں، آپ ہی کے علاقے کا ہوں۔ اس نے یکدم ٹھہر کر پوچھا، میں سوابی کا ہوں، پٹھان ہوں اور آپ کا ہم وطن ہوں۔ آپ کا رویہ تو ایسے ہے جیسے میں کوئی بھارتی یا بنگلہ دیشی ہوں۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں جیسے یکدم آنسو چھلک آئے۔ لگتا ہے میں نے کچھ غلط کہہ دیا۔ میں نے اس سے معذرت خواہانہ انداز میں کہا تو وہ ہنس پڑی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، آپ ہمارے گھر چلو، میری اماں اور خالہ آپ کی مہمان نوازی کریں گی، لیکن میں سامنے نہیں آؤں گی، تو میرے ہم عمر ہونا اس لیے۔ وہ ہنس پڑی تھی۔ میں اس کے ساتھ اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ یہ لوگ واقعی بہت پرخلوص اور محبت سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ لڑکی مجھے اپنے گھر لے کر گئی۔ ان کا گھر بہت چھوٹا سا تھا۔ میری نظر ابھی تک اس کے خوبصورت لباس پر ٹکی ہوئی تھی جو رنگ برنگا تھا، جس میں ٹوپی اور بیلٹ جیسے لوازمات بھی تھے۔ یہ کیلاشی لوگوں کا روایتی لباس تھا، مگر میری حیرت کی انتہا اس موجود ساڑی پر میری نظر پڑی۔ یہ نارنجی رنگ کی ساڑی تھی جسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ یہ تو بھارتی عورتوں کا لباس تھا، کیلاشی لڑکیاں تو ایسا لباس پہننے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھیں۔ میں نے دیکھا اس ساڑی پر داغ دھبے بھی لگے ہوئے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے وہ بہت پرانی ہو، لیکن رنگ کھلا کھلا سا تھا، لگتا تھا کہ نئے ڈیزائن کی ساڑی ہے مگر بہت مرتبہ پہنی گئی ہے۔ میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ میرے ذہن میں اس بھارتی لباس کو لے کر بہت سارے سوالات امڑ آئے تھے جن کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ میں اس کا انتظار کرنے لگا جو مجھے یہاں لے کر آئی تھی، مگر شاید وہ میرے سامنے نہ آتی۔ میں مایوس ہو کر بیٹھ گیا، کیا پتہ اب اس سے بات ہو پائے گی یا نہیں، میں نے دل میں سوچا، مگر پھر میری خوش قسمتی کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ کھانا بھی رکھا ہوا تھا، پانی کا بھی تازہ جگ موجود تھا۔ کھانا دیکھ کر میری بھوک کھل اٹھی تھی۔ وہ میرے ساتھ ہی سامنے بیٹھ گئی۔ اس کی ماں باہر صحن میں کام کر رہی تھی۔ تم مجھے دیکھ کر اتنا گھبرا کیوں گئی تھیں؟ میں نے اس لڑکی سے سوال کیا۔ وہ بہت پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ تمہارے پاس کاپی پنسل بھی ہے، لگتا ہے کہ تم رپورٹ بناتے ہو، کہانیاں لکھتے ہو۔ ہاں ایسا ہی ہے، تو پھر میری کہانی بھی لکھو گے؟ کہانی تو میں تمہاری لکھوں گا، جیسا تم کہو گی ویسا کروں گا، لیکن پہلے مجھے یہ تو بتاؤ کہ یہ ساڑی کس کی ہے؟ کیا تم لوگ ایسا لباس بھی پہنتے ہو؟ یہ تو بھارتی عورتیں پہنتی ہیں۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں اداسی سی اتر آئی۔ تم میری کہانی لکھو گے نا تو میں تمہیں ساری بات بتا دوں گی، ایک ایک کر کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتی۔ اس نے شائستگی سے کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، میں تمہاری ہر بات لکھوں گا،
اور ویسے بھی دنیا تم لوگوں کے بارے میں مزید جاننا چاہتی ہے۔ میں نے اسے یقین دہانی کرائی۔ اس کی آنکھوں میں چمک لوٹ آئی تھی۔ میں اپنی کہانی تمہیں اس لیے بتانا چاہتی ہوں تاکہ تم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکو، خاص کر ان لوگوں تک جو ہم جیسی لڑکیوں سے شادی کرنا چاہتے ہیں، جنہیں ہمارا حسن تو ایک ہی نظر میں بھا جاتا ہے، مگر وہ ہمیں قبول نہیں کر پاتے اور نہ ہی ہمیں سنبھال پاتے ہیں۔ تم اپنی بات پوری مکمل کر لو، میں تمہیں سن رہا ہوں۔ میں کاپی پنسل لے کر اس کے سامنے بیٹھ گیا اور وہ شروع ہو گئی۔ میرا نام صبغہ ہے۔ میری سب سے عزیز بہن کا نام کرن تھا۔ سب سے عزیز اس لیے کہتی ہوں کیونکہ بہنیں تو میری بہت ہیں۔ کیلاش کی ساری لڑکیاں میری بہنیں ہیں، مگر کرن میری سگی بہن تھی۔ اسے شروع سے ہی اپنے حسن پر ناز تھا۔ وہ تھی ہی اتنی خوبصورت، بھوری آنکھیں، سنہری بال۔ میں نے آج تک اتنی حسین لڑکی اس پوری وادی میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ کرن کی زندگی میں اتنا بڑا اور اتنا بھیانک موڑ آئے گا کسی نے ان دنوں ہمارا میلہ چل رہا تھا۔ سب لڑکیاں میلے سے 1 مہینہ پہلے اپنا لباس تیار کرتی ہیں۔ اسے تیار کرنے کے لیے بہت محنت درکار ہوتی ہے۔ مختلف موٹے پتلے رنگ برنگے دھاگے جوڑنا پڑتے ہیں، تب کہیں جا کر مہینوں میں ایک لباس تیار ہوتا ہے۔ ہم سب لڑکیاں اس تہوار کے لیے بہت خوش تھیں، کیونکہ اس تہوار میں ہی بہت سارے نئے اور انوکھے تجربات کرنے کو ملتے ہیں۔ اکثر لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو یہیں پر دیکھ لیتے ہیں، بعد میں یہیں سے راہ روابط بڑھاتے ہیں۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں سب سے زیادہ اس تہوار کے لیے خوش ہوتے ہیں، مگر ہماری زندگی میں یہ تہوار اتنی بڑی لعنت بن کر آئے گا ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ یہ تو بہت رنگ برنگا تہوار ہے، اس میں سب لوگ اپنوں سے ملتے جلتے ہیں اور تم لوگوں کی ثقافت پوری دنیا تک پہنچتی ہے۔ میں نے اس سے سوال کیا تو وہ اپنی کہانی جاری رکھتے ہوئے بولی، اس تہوار زیادہ لڑکیاں لڑکے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، مگر کرن کو اس سب سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ نہ ہی کرن اپنا ملبوسات کی تیاری میں مصروف تھی، نہ ہی ہم سے بات کرتی، بس الگ تھلگ ایک کونے میں بیٹھی رہتی تھی۔ مجھے کرن کو دیکھ دیکھ کر عجیب سا لگتا تھا، کیونکہ اس تہوار میں کوئی بھی لڑکی پریشان نہیں رہتی، مگر کرن ہر وقت کھوئی کھوئی سی رہتی تھی۔ بالآخر ایک دن ہم سب لڑکیوں نے مل کر اسے باہر لا بٹھایا اور اس سے پوچھا کہ اسے کیا مسئلہ ہے۔ کہنے لگی کہ میرے پاس تہوار کا لباس موجود ہے، میں پہن لوں گی، تم لوگ اپنی فکر کرو۔ ہم حیران ہو گئے، ہم سب تو ایسے ملبوسات اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے، پھر اس کے پاس کہاں سے آ گیا ایسا لباس جسے وہ تہوار میں پہن سکے۔ ایک رات کرن میرے پاس آئی اور کہنے لگی، اگر تم میری سگی بہن ہو تو پھر تمہیں میری بات ماننا اور سننا پڑے گی۔ کیا بات ہے؟ میں نے کرن سے سوال کیا تو وہ اپنا چہرہ چھپانے لگی، شرما رہی ہو جیسے۔ مجھے کسی سے محبت ہو گئی ہے، کرن نے بڑے ہی پرجوش لہجے میں مجھے بتایا تھا۔ کس سے؟ میں نے روکھے پھیکے انداز میں سوال کیا تھا، کیونکہ وہ تو کسی سے ملتی جلتی ہی نہیں تھی۔ یقیناً اس نے اپنے جیسا ہی کوئی گمسم رہنے والا لڑکا ڈھونڈا ہوگا، اور پھر ظاہر ہے میرے ماں باپ ایسے لڑکے کے لیے کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ میں دل میں یہی بات سوچ رہی تھی، مگر کرن نے مجھے بتایا کہ وہ بہت خوبصورت ہے۔ کہنے لگی میں تمہیں اس کی تصویر دکھاؤں گی، وہ سامنے نہیں آ سکتا، شرماتا ہے بہت، تم اس سے مل لو گی تو اس کی دیوانی ہو جاؤ گی۔ کرن کی بات سن کر میں بھی حیران تھی۔ پھر اس نے اپنے موبائل میں مجھے اس لڑکے کی تصویر دکھائی۔ لڑکا قد کا تو لمبا تھا، لیکن سانولا تھا، ہمارے لڑکوں جیسا بالکل بھی نہیں تھا۔ ہمارے لڑکوں کے رنگ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، چہرے پر داڑھی اور معصومیت بھی ہوتی ہے آنکھوں میں، لیکن وہ لڑکا مجھے اپنی شکل سے ہی بہت شاطر لگ رہا تھا، مگر کرن اس کی محبت میں پاگل تھی۔ کہنے لگی کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اتنی محبت کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ کتنی محبت کرتا ہے تم سے؟ جان دے سکتا ہے میرے لیے، کرن نے اتراتے ہوئے کہا۔ جان تو کوئی نہیں دیتا، بس تم اسے ایک بار یہ کہہ دو کہ گھر آئے، تمہارا رشتہ مانگے، امی ابو راضی ہوں گے تو تمہاری شادی بھی اس کے ساتھ کر دیں گے۔ نام کیا ہے اس کا؟ شہاب الدین نام ہے اس کا، بڑا ہی فلمی ہے۔ کرن نے مجھے بڑی خوشی سے بتایا تھا، لیکن وہ لڑکا کہیں سے بھی مجھے اس نام کے مطابق لگتا نہیں تھا۔ شہاب الدین کافی باوقار نام تھا، جبکہ لڑکا کافی چھچورا معلوم ہوتا تھا۔ میں اپنی بہن کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی،
اس لیے میں خاموش ہو گئی۔ اماں ابا کو بھی نہیں بتایا کیونکہ گاؤں میں کبھی ایسا واقعہ ہوا نہیں کہ کسی لڑکی کو کوئی پردیسی آ کر لے جائے۔ مگر ایک دن مجھے کرن نے جان کر دینے کے لیے کافی تھی۔ کہنے لگی کہ شہاب الدین یہاں کا نہیں ہے، پردیسی ہے۔ میں تو یہی سمجھی کہ باقی پاکستان سے ہوگا، ہم باہر سے آنے والوں کو پردیسی ہی کہتے ہیں، مگر کرن نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکا پاکستان کا ہی نہیں بلکہ بھارت کا ہے۔ اس کی بہت اچھی نوکری ہے، بہت امیر ہے، اس کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس نے شاید میری بہن کو خوب سہانے خواب دکھا رکھے تھے۔ میں نے پوچھا کہ تم وہاں کیسے جاؤ گی؟ کہنے لگی کہ وہ ادھر آ کر ہمارے ساتھ رہے گا، وہ میری خاطر اپنا مذہب چھوڑ دے گا اور ہمارے مذہب کو اپنا لے گا۔ میں کرن کی بات سن کر خوش ہو گئی تھی کہ چلو اگر ایسا ہے اس کے دل کی مراد بھی پوری ہو جائے گی اور کرن بھی خوش رہے گی۔ مگر پھر اگلے ہی دن کرن نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے ملنے آ رہا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم اس سے ضرور ملو، لیکن یہ بات ابھی گاؤں میں کسی کو پتہ نہ چلے، ورنہ سب لوگ ڈرائیں گے، ان کے ذہن میں مختلف قسم کے فہم ڈالیں گے اور کہیں گے کہ شادی بیاہ تو اپنوں میں ہی کیا جاتا ہے، جبکہ تم اسے پسند کرتی ہو تو جا کر مل لو۔ میں کیا جانتی تھی کہ یہ ملاقات ہم سب کی زندگیوں کا رخ بدل کر رکھ دے گی۔ کرن نے کہا تھا کہ تم میری جگہ بستر پر لیٹ جاؤ، وہ ویسے ہی تھوڑی دیر کے لیے آیا ہے، اس کے لیے مشکل ہوگا یہاں پر رکنا۔ اگر میں جا کر اس سے ملنے میں بھی زیادہ بہانے کروں گی تو وہ بیچارہ کہاں جائے گا؟ اتنی دور سے بس مجھے 2 منٹ دیکھنے کے لیے آیا ہے، تم یہیں پر رکنا، ایسا نہ ہو کہ اماں آ جائیں اور میرے کمرے میں جھانک کر دیکھیں تو میں نہ ہوں، انہیں سنبھال لینا، میں 2 گھنٹے سے پہلے واپس آ جاؤں گی۔ کرن یہ کہہ کر گئی تھی۔ میں اس کے بستر پر لیٹی تو میری آنکھ لگ گئی۔ صبح ہوئی تو میں نے دیکھا کرن کہیں بھی نہیں تھی، کمرے میں نہ ہی اس کا نام و نشان تھا، نہ باہر کہیں موجود تھی۔ اماں مجھ سے پوچھنے لگیں کہ کرن اب تک اٹھی کیوں نہیں، میں نظریں جھکائے کھڑی تھی، انہیں کیا بتاتی کہ کرن مجھ سے کیا کہہ کر گھر سے نکلی تھی۔ میں نے کہا اماں وہ تو رات کو ہی گھر سے چلی گئی تھی۔ یہ سن کر انہوں نے حیرت سے کہا کہ کہاں؟ میں نے کہا اپنی سہیلی سے ملنے کا کہہ کر گئی تھی، مجھے کیا پتا کہاں گئی ہوگی، ایسی کون سی سہیلی ہے اس کی جس کا مجھے نہیں پتا، جس سے ملنے اسے اتنی دور جانا پڑا؟ اماں نے سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ مجھے کیا پتا اماں، میں نے بات پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن میں جان گئی تھی کہ اب بات آگے بڑھ چکی ہے۔ کرن گھر سے جا چکی تھی، جبکہ گھر میں بھی ایک ہنگامہ برپا ہونے کو تھا۔ میں نے کرن سے بہت بار پوچھا تھا کہ اگر تمہارے دل میں کوئی اور بات ہے تو بتا دو۔ کرن نے تو مجھ سے یہی بات کی تھی کہ وہ تھوڑی دیر تک واپس آ جائے گی۔ کرن ابھی تک واپس نہیں آئی تھی جبکہ دن کے 12 بج گئے تھے۔ شام ہوئی تو اماں کو اس کی فکر ہونے لگی، اب وہ ہر جگہ پر اسے ڈھونڈنے لگیں، مگر کرن کا نام و نشان نہیں تھا۔ آہستہ محسوس ہونا شروع ہوا کہ اب کرن یہاں سے چلی گئی ہے، ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی، تو میں نے اماں کو ساری بات بتانے کا سوچا۔ ہمت کر کے میں نے ان کو بات بتا ہی دی تو وہ الٹا مجھ پر برس پڑیں کہ تمہیں اسے روکنا چاہیے تھا۔ کرن عمر میں مجھ سے ویسے ہی بڑی تھی، میں اسے روکنا چاہتی تو بھی نہیں روک سکتی تھی، اس لیے میں نے اماں کو ساری بے بسی اور حقیقت بتا دی۔ اماں نے اپنا سر پکڑ لیا، کہنے لگیں کہ بیٹی تمہیں مجھے وقت پر بتانا چاہیے تھا، اگر کوئی آس پاس کا لڑکا ہوتا تو بھی خیر تھی، اتنی دور، وہ بھی پردیس میں، ہم اس کا پتہ کیسے کریں گے، کہاں چلی گئی وہ؟ اماں رونے لگیں۔ اماں بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، ان لوگوں کے بیرونی دنیا سے بھی بہت اچھے اور مضبوط تعلقات تھے۔ اماں کو میں نے اس لڑکے کی تصویر اور معلومات بتا دی تھیں کہ وہ ایسا ہے، وہاں رہتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اماں نے اس لڑکے کی معلومات جا کر اپنے بھائی کو بتا دی تھیں۔ اماں کا بھائی ایک سفارت خانے میں بھی کام کرتا تھا، ان کے تعلقات بھی تھے، تو کل رات ہی یہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ اس کے ساتھ میری بہن بھی تھی، لیکن اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ لڑکا کسی قانونی راستے سے نہیں گیا تھا، چونکہ لڑکی کے پاس بھی کوئی پاسپورٹ وغیرہ تو نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ قانونی راستہ اختیار کرتی۔ یہ لوگ شاید بارڈر پار کر کے گئے تھے، مگر وہ لڑکا کسی طور پر بھی پاکستان میں موجود نہیں تھا۔ سب کے چہروں پر پریشانی تھی۔ اماں بہت کوشش کر رہی تھیں کہ کرن واپس گھر آ جائے۔ کرن کو زمانے کی ہوا نہیں لگی تھی، اتنی دور ایک لڑکے کے ساتھ جا کر اس نے بہت بڑی غلطی کر لی تھی، جو اس پر سب کچھ وار دیا، اس پر بھروسہ کر لیا۔ تقریباً 2 مہینے ہم لوگ کرن کی تلاش میں مارے مارے پھرتے رہے، کبھی سفارت خانوں سے رابطے تو کبھی وہاں کی پولیس سے رابطہ۔
بالآخر 2 مہینوں کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ کرن ہمیں واپس مل جائے گی، لیکن اس کے لیے مزید 3 مہینے انتظار کرنا پڑا۔ کرن کو قانونی مراحل سے گزار کر ہمارے گھر واپس بھیجا گیا۔ کرن جب واپس آئی تو یہ وہ کرن نہیں تھی جو یہاں سے گئی تھی۔ اس کا چہرہ کملا کر زرد ہو چکا تھا اور 5-6 مہینوں میں وہ سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی۔ اس کی خوبصورتی کو جیسے نظر لگ گئی تھی، وہ پہلے جیسی ہرگز معلوم نہ ہوتی تھی۔ کرن گھر آئی تو اس کے ساتھ ایک پوٹلی بھی تھی جسے اس نے بڑی حفاظت سے رکھا ہوا تھا۔ وہ گم سم سی تھی۔ اماں نے اسے مزید لان تان نہیں کی، کرتی بھی کیا؟ وہ تو بہت پریشان مرجھائی ہوئی اور وزن میں آدھی رہ گئی تھی۔ ہم اسے حوصلہ دینے لگے، ہم اسے ڈانٹ نہیں سکتے تھے، اس سے غلطی ہو گئی تھی، لیکن اب جو اس کا نقصان ہو گیا تھا اس کا ازالہ ناممکن تھا۔ اس نے اپنے پاس جو پوٹلی رکھی تھی وہ اسے بہت حفاظت سے رکھتی تھی، جیسے اس میں کرن کا کوئی قیمتی خزانہ موجود ہو۔ کرن بولتی چالتی بھی کم ہی تھی، میں اس سے بات بھی کرتی تو وہ گمسم رہتی، خلاؤں میں گھورتی رہتی تھی، کسی بات کا جواب نہ دیتی۔ اماں نے مجھے سختی سے تاکید کر رکھی تھی کہ اس کے ساتھ پریشانی والی کوئی بات نہ کروں، سو میں کوئی سوال نہیں پوچھتی تھی۔ کرن ایک رات سوئی تو میں نے اس کے پاس رکھی ہوئی پوٹلی کو کھول کر دیکھا۔ پوٹلی میں سے یہ ساڑھی نکلی تھی جو کہ یہاں لٹک رہی ہے۔ آپ تو اسے دیکھ ہی رہے ہوں گے، اسے دیکھیے، غور سے دیکھیے، بھلا ایسا لباس کلاشی لڑکی پہن سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، ہم تو سر سے پاؤں تک خود کو ڈھانپ کر رکھتے ہیں۔ مگر جب کرن وہاں گئی تو اس کے ساتھ جو ہوا وہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی۔ پھر میرے اصرار کرنے پر اس نے مجھے جو بتایا وہ لکھتے ہوئے بھی میرا دل کانپ رہا ہے۔ باقی کی کہانی صبغہ نے مجھے کرن کی زبانی سنائی۔ رنجیت میری بہت تعریف کرتا تھا، وہ جب بھی مجھے دیکھتا یہی کہتا کہ تم دنیا کی سب سے حسین لڑکی ہو۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ اتنے دور ملک کے پہاڑوں میں میری خوابوں کی شہزادی رہتی ہوگی۔ رنجیت سے میرا رابطہ فون پر ہی ہوا تھا۔ اس کی باتیں سن کر میں اتنی خوش ہوتی کہ بتا نہیں سکتی۔ میں ہواؤں میں اڑ رہی ہوں، بادلوں میں تیر رہی ہوں۔ کچھ عرصہ رنجیت سے بات کرتے کرتے میں اس کے ساتھ مانوس ہونے لگی۔ تب رنجیت نے مجھے ایک راز بتایا کہ وہ اس ملک کا نہیں ہے، پڑوسی ملک کا ہے، لیکن وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور بے پناہ چاہتا ہے مجھے۔ پھر وہ سرحد پار کر کے مجھ سے ملنے بھی آیا۔ میں اس سے ملنے گئی تو اس نے اپنی باتوں سے مجھے اتنا جذباتی کر دیا کہ میں وہیں پر رونے لگی۔ بولا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو سب کچھ بھول جاؤ، پیچھے جو کچھ چھوڑ آئی ہو اسے چھوڑ دو اور میرے ساتھ چلو۔ میں تمہیں ایک محفوظ جگہ سے لے کر اپنے گھر تک چلا جاؤں گا اور پھر ہم وہاں ہنسی خوشی رہیں گے، وہاں پر ہمیں تنگ کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ میں کیا جانتی تھی کہ رنجیت جس جہنم میں مجھے لے کر جا رہا ہے میرے لیے وہ عبرت کا نشانہ بن جائے گی۔ وہاں جاتے ہی رنجیت کا لہجہ اور رویہ مجھ سے بدل گیا۔ رنجیت کہنے لگا کہ تم جانتی ہو کہ تم پرانے ہندو ہو، تمہارے ماں باپ اور تمہارے دادا دادی یعنی جو پرانے لوگ تھے وہ سب کے سب ہندو تھے۔ تم لوگوں نے اپنا مذہب مسلمانوں کے اثر میں آ کر چھوڑ دیا ہے، مگر ہو تو تم ہندو ہی۔ وہاں جاتے ہی رنجیت نے مجھ سے کہا کہ اب وہ مجھے ساڑھی پہنائے گا۔ میں ساڑھی پہن کر بہت عجیب سا محسوس کرنے لگی، اس میں تو مجھے اپنا برہنہ محسوس ہوتا تھا۔ رنجیت مجھے جاتے ہی مندر لے گیا، وہاں پر اس نے مجھے غسل کرنے کو بھی کہا، مجھے ایک ساڑھی پہنائی۔ اس نے کہا کہ اب تم پاک ہو گئی ہو سارے پچھلے گناہوں سے، اب ہم ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، مجھے وہاں مندر پر جا کر غسل کرنے سے اور اس کے مذہب کو اپنانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا، لیکن رنجیت نے مجھے وہ لباس پہننے پر مجبور کر دیا جسے پہن کر میں شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ میں نے رنجیت کی منت کی کہ میں یہ نہیں پہننا چاہتی۔ اس نے مجھے اپنی محبت کا واسطہ دے کر کہا کہ ایسے مت بولو ورنہ میں خفا ہو جاؤں گا، تمہارے لیے اتنی کوشش کی ہے نے۔ رفتہ رفتہ رنجیت نے بہت برا رویہ اختیار کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن کہنے لگا کہ اگر تم یہاں پر کچھ شور شرابہ کرو گی تو تمہیں پوچھنے والا کون ہے؟ تمہیں جاننے والا کوئی نہیں ہے، تمہارے رشتہ دار یہاں نہیں، دوست کوئی نہیں، تو جیسا میں کہتا ہوں چپ چاپ ویسے ہی کرو۔ اتنی دور سے تمہاری خوبصورتی کا اچار ڈالنے تو نہیں لایا یہاں پر، میں تمہاری قیمت وصول کروں گا۔ میں نے تمہارے لیے بہت پیسے خرچ کیے ہیں، وہ سب کے سب مجھے وصول کرنے ہیں اور وہ تمہاری سفید چمڑی سے ہی وصول کروں گا۔ اس کی ایسی گھٹیا باتیں سن کر میں تو غم سے رونے لگی تھی۔ رنجیت کو مگر کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ رنجیت بس ایک ہی بات کہتا کہ تم نے میرے سب دوستوں کو خوش کرنا ہے،
میں ایسی زندگی پر لعنت بھی نہیں بھیجتی تھی، مگر کیا کرتی رنجیت کے جال میں جو پھنس چکی تھی۔ خوش قسمتی سے جس دن پولیس نے وہاں پر چھاپا مارا، رنجیت مجھ سے بدسلوکی کر رہا تھا۔ پولیس اچھی نکلی، ان لوگوں کا سفارت خانے سے بھی رابطہ تھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ رنجیت کے بارے میں بتاؤ، تو میں نے اس کے سارے مظالم کے بارے میں سچ سچ بتا دیا۔ میں نے کوئی بات نہیں چھپائی۔ رنجیت مجھے قہر آلود نظروں سے گھورنے لگا، مگر میں اب اس کے کسی ظلم و ستم کو برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تم لوگوں کی مجھے بہت یاد آتی تھی۔ میں نے وہاں آ کر بہت بڑی غلطی کر لی۔ بات ختم ہوئی تو سبکا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ ساڑی اب بھی وہاں لٹک رہی تھی۔ شاید کرن کی یادوں کا سامان تھا وہ، مگر کرن اب سب لڑکیوں کو یہی کہنا چاہتی ہے کہ کبھی بھی غیروں کی محبت میں آ کر اپنوں کو مت بھلائیں، نہ ہی ان کی محبت کو یوں ٹھکرائیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے آپ سے بدظن ہو جائیں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔